اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عقیل اور ہمارے اس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی امیزنگ ویڈیو۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اسٹونیا کے بارے کچھ دلچسپ حقائق۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی امیزنگ ویڈیو۔ اس ملک میں 52.1% رقبے پر جنگلات آباد ہیں، جبکہ 22.2% باقابل برداشت ہیں، اور یہاں کا موسم بہت زیادہ معتدل ہوتا ہے، یعنی سردی گرمی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور موسم بہار میں کبھی کبھار سیلاب بھی آتا ہے، اور ملک میں سالانہ 3,62,000 لوگ ایئر لائن پر سفر کرتے ہیں، اور یہاں پر تقریباً کل 118 ایئرپورٹ موجود ہیں، اور ملک میں 2146 کلومیٹر پر ریلوے کا جال بچھا ہوا ہے، اور ملک میں تقریباً 52,418 تقریباً سڑکیں بھی موجود ہیں، اور اسٹونیا کی کل آبادی 13,18,413 افراد پر مشتمل ہے، جس کی وجہ سے یہ ملک دنیا کی فہرست میں 163 نمبر پر شمار ہوتا ہے، اور اس ملک کی صرف فی کلومیٹر پر 28 افراد آباد ہیں، اور اس ملک میں عورتوں کی تعداد مردوں کی نسبت زیادہ ہے، یعنی 100 عورتوں کی نسبت یہاں پر 84 مرد آباد ہیں، اور یہاں کی اوسطن عمر 76.9% آباد ہیں، اور اس ملک کی سالانہ جی ڈی پی 44.20 ارب ڈالر ہے، جو دنیا میں 191 نمبر پر شمار ہوتی ہے، اور اس ملک میں 2.7% زراعت اور 20% صنعتی، اور اس ملک کے قدرتی وسائل میں آئل، چونا پتھر اور گولو مائل وغیرہ شامل ہیں، اور یہ ملک 14.2 ارب ڈالر کی اشیاء ایکسپورٹ کرتا ہے، اور اس کی کرنسی یورو ہے، اس سے پہلے اس کی کرنسی کرون تھی، اور یہ ملک صحت کا اپنی ٹوٹل جی ڈی پی کا 6.7% حصہ خرچ کرتا ہے، اور ملک میں 1 لاکھ افراد کے لیے 3.8% بیڈ اور 4.5 ڈاکٹر مشتمل ہیں، اور یہ اپنی 5.5% جی ڈی پی کا سالانہ حصہ تعلیم پر خرچ کرتا ہے، اور ملک میں لٹریسی ریٹ 98.8% ہے، اور یہاں کی یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ ویزا آسانی سے مل جاتا ہے، اور اسٹونیا نے 1918 میں آزادی حاصل کی، لیکن پھر اسی طرح 1940 میں روس نے قبضہ کر لیا، اور 1991 میں سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد اسے دوبارہ آزادی کا موقع ملا، اور 1994 میں آخری روسی فوجی یہاں سے روانہ ہوئے اور مکمل طور پر اسٹونیا آزاد ہو گیا، اور 2004 میں اس نے یورپی یونین یونیٹو میں شمولیت اختیار کی، اور اسی طرح 2011 میں یورو کرنسی کو اپنا لیا گیا، اور دوستو اسٹونیا وقت کے لحاظ سے پاکستان سے 2 گھنٹے اور انڈیا سے 2.5 گھنٹے پیچھے ہے، اور اگر اس ملک کی آبادی کی بات کریں تو یہاں پر پتہ یہ چلتا ہے کہ اس ملک کی سالانہ آبادی سے یہاں پر زیادہ لوگ سیر و سیاحت کے لیے دوسرے ملکوں سے آتے ہیں۔ یہ دنیا کا وہ پہلا ملک تھا جس نے آن لائن ووٹنگ کو دریافت کروایا، اور اس ملک میں صرف 16% آبادی چرچ میں جاتی ہے، جو دنیا میں سب سے زیادہ کم تعداد گنی گئی ہے، اور یہ ملک یورپ کے گھنے ترین جنگلات میں پہلے نمبر پر شامل ہوتا ہے، اور یہاں کے کچھ ریسٹورانٹ ہرن اور ریچھ کے گوشت کی وجہ سے کافی مقبولیت ہیں، اور یہاں پر سٹے کے لیے یوتھ ہاسٹل سستے رہتے ہیں، اور یہاں کے لوگوں کی عجیب بات یہ ہے کہ جسے یہ ذاتی طور پر نہیں جانتے اس سے دور ہی رہتے ہیں، مگر اپنے دوستوں اور رشتہ داروں ملنے سے خوشی محسوس کرتے ہیں، اور اخلاقی طور پر جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور اگر کہیں جانے میں دیر ہو جائے تو معافی مانگنے میں بھی پہل کرتے ہیں، اور یہ لوگ اونچا اور زیادہ بولنے کے بجائے سننا پسند کرتے ہیں، اور یہ لوگ قیمتوں میں زیادہ بحث کرنا پسند نہیں کرتے۔ تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی مختصر ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ آج کی ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کیجیے گا۔ دوبارہ جلد حاضر ہوں گے ایک اچھی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔